اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے سبھی باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح یا پیراگراف کی تشریح کرنا۔ یعنی اکثر یہ سوال آتا ہے کہ آپ پیراگراف کی تشریح کریں۔ سوال کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کریں، یا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وضاحت کرے، تشریح کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم یہ سوال حل کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے عموماً لوگ 3 عنوانات دیتے ہیں، لیکن میرے اپنے ذاتی تجربے اور خیال کی بنیاد پر یہ عنوانات 4 ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ متن لکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد حوالے متن لکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد سیاق و سباق اور آخر میں تشریح۔ تو یہ 4 عنوانات ہم کس طرح دیں گے اور ہم کس طرح حل کریں گے؟ فرض کریں ہمارے پاس جماعت دہم یعنی کلاس 10 کی اردو کی کتاب کے ایک سبق ہے، سبق میں سے ایک پیراگراف ہے مولوی عبدالحق، ایک سبق ہے اور اس کا ایک پیراگراف وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جب یہ سوال اس طرح آ جائے تو اس کا جواب ہم کس طرح لکھیں گے؟ تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ متن لکھیں گے۔ اس کے لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب چیکنگ کرنے والا پیپر چیک کرے گا تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس بندے نے اس پیراگراف کی تشریح کی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم متن میں وہ لکھیں گے کہ پہلے چند الفاظ، پھر درمیان میں ڈاٹ ڈاٹ اور آخر میں چند الفاظ، یہ اسی متعلقہ پیراگراف کے لکھیں گے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ کیونکہ پیراگراف اکثر 2 دیے جاتے ہیں تو چیکنگ کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ جو یہ چیک کرے گا وہ یہ سمجھ لے گا کہ اس مسٹر نے، اس بندے نے اس کی تشریح کی ہے، لہٰذا اسے پیپر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے آسانی رہے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس پر بھی 1-2 نمبر مل جائے، تو یہ بھی آپ کے لیے بونس ہے۔ لہٰذا آپ سب سے پہلے لکھیں متن اور اس میں متعلقہ پیراگراف کے چند الفاظ، پھر ڈاٹ 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 اور آخر میں چند الفاظ۔ پھر حوالے متن چونکہ عبارت پیراگراف وغیرہ کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے آپ اسی پیراگراف کا حوالہ دے دیں۔ کس حوالے سے؟ کہ اس کے سبق کا نام کیا ہے، عنوان کیا ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ یہ پیراگراف ہمیں دیا گیا ہے کہ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد اور پھر ڈاٹ ڈاٹ اور آخر میں اپنی پینشن پوری کر دیتے، اپنی پینشن سے پوری کر دیتے۔ حوالے متن اس طرح لکھیں گے کہ یہ پیراگراف یا عبارت سبق مولوی عبدالحق سے لیا گیا یا لی گئی ہے۔ اگر آپ پیراگراف لکھتے ہیں تو یہاں آپ لکھیں گے لیا گیا، کیونکہ پیراگراف مذکر ہے۔ اسی طرح اگر آپ متن لکھتے ہیں، نثر پارہ لکھتے ہیں، یہ تمام کے تمام مذکر ہے تو یہاں آپ لکھیں گے لیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ عبارت لکھتے ہیں کہ یہ عبارت، تو پھر یہاں آپ لکھیں گے لی گئی ہے، کیونکہ عبارت کیا ہے؟ یہ لفظ مؤنث ہے، اسی لیے یہاں لی گئی درست ہونا چاہیے۔ تو کس طرح آپ لکھیں گے؟ یہ پیراگراف سبق مولوی عبدالحق سے لیا گیا ہے، یا یہ عبارت سبق مولوی عبدالحق سے لی گئی ہے، اور آپ اسی سبق کو واوین میں بند کریں گے۔ پھر اس کے بعد جس کے مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی ہے۔ یہاں تک یہ حوالہ پورا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سیاق و سباق کی بات آتی ہے تو اس میں اکثر ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ سیاق کہتے ہیں اسی تار کو یا ڈور کو کہتے ہیں یا رسی کو جس کے ذریعے جو باز کے ذریعے شکار کرنے والی شکاری ہوتی ہے وہ باز کے پاؤں میں ایک رسی ڈالتے ہیں یا ڈور ڈالتے ہیں یا تار، اور اس کے ذریعے اسے اڑا کر اس کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو اسی ڈور کو کہتے ہیں سیاق۔ سباق کا لفظ یہ اصل میں سبقت سے ہے، سبقت کی معنی ہے آگے بڑھنا۔ تو اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ اس پیراگراف کا شکار کس طرح کریں گے، یعنی اس پیراگراف کی تشریح کس طرح کریں گے۔ لہٰذا آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس پیراگراف کی تشریح کے لیے سیاق و سباق ضروری ہے۔
لہٰذا سیاق و سباق سے جو تعلیمی حوالے سے ہے یا پیراگراف کے حوالے سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے پیچھے کے حالات ہم لکھیں گے 7-8 لائن میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں سبق یاد ہوتا نہیں ہے پورا، تو آسان سی بات یہ ہے کہ آپ سبق کا مرکزی خیال لکھیے، کتنے لائن میں؟ 7-8 سطر میں، یعنی لائن میں آپ یہ لکھیں۔ مثلا یہ پیراگراف ہمیں دیا گیا ہے تو اس پیراگراف کے آگے پیچھے حالات یہاں میں نے لکھے ہیں، آپ دیکھیں، آپ کے لیے یہ آسانی رہے گی، آپ یہ پڑھ کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مولوی عبدالحق نے ساری زندگی اردو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ اردو کی ترویج و اشاعت اور ترقی کے لیے انہوں نے ایک انجمن ترقی اردو کے نام سے بنائی تھی، اس میں ایک دارالترجمہ بھی بنایا تھا جس میں دوسری زبانوں کی کتابیں اردو زبان میں ترجمہ ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک بڑی زمین حاصل کی اور اس پر ایک کالج بنایا۔ ایک یونیورسٹی بنانے کا ارادہ تھا مگر زندگی وفا نہ کر سکی، یوں ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے اردو کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اردو کی خاطر بڑے بڑے لوگوں سے ٹکر بھی لینے لگے تھے، جیسے گاندھی جی وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی آخری بات متعلقہ پیراگراف کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، تو آخری پیراگراف ایسی ہونی چاہیے کہ وہ متعلقہ پیراگراف کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد یہاں سے پھر یہ عبارت یا یہ پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پھر اس کے بعد ہم کریں گے تشریح میں ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم سیاق و سباق ختم کر لیتے ہیں تو پھر ہم لکھتے ہیں کہ اس کے بعد تشریح طلب پیراگراف شروع ہوگا، تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، کیونکہ وہ ربط تو ختم ہو گیا۔ سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ پیراگراف کا آپ ربط بنائیں، آپ تعلق بنائیں کس سے؟ اسی سبق سے جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے۔ تو یہ ہرگز آپ نہ لکھیں کہ تشریح طلب پیراگراف شروع ہوتا ہے، ایک یہ۔ دوسری بات یہ کہ جیسے ہی ہم تشریح کرنے لگے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم پوری عبارت کو یا پیراگراف کو غور سے پڑھیے، اس پیراگراف میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی نکالیے، سیکھیے کہ ان میں کیا کیا الفاظ وہ مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مرکزی نقطہ یا ایک ہو سکتا ہے یا 2 نکات ہو سکتے ہیں، وہ نکال لینی چاہیے۔ جیسے ہم مرکزی خیال بناتے ہیں، اسی طرح مرکزی نقطہ اس پیراگراف میں ہوتا ہے، یا ایک نقطہ ہوتا ہے یا 2 نکات ہوتے ہیں، اور ہمیں ان نکات کی وضاحت کرنی چاہیے، پیراگراف کی نہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم صحیح طور پر تشریح کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ مثلاً آپ دیکھیں، پھر تشریح شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے یا کرنے کا اس طرح ہے کہ ہم اس طرح شروع کریں۔ اس پیراگراف میں مصنف شاہد احمد دہلوی اردو کی ترویج اور ترقی و اشاعت کے حوالے سے مولوی عبدالحق کی قربانی اور سنجیدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر آپ اسی پیراگراف کو آپ دیکھیں تو یہاں میں آپ کے سامنے وہی پیراگراف پڑھتا ہوں جلدی کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ پیراگراف کیا ہے۔ یہ جماعت دہم یعنی کلاس 10 کی اردو کی کتاب میں سے صفحہ نمبر 5 پر ہے کہ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کی قائد اعظم بن گئے اور بابائی اردو کہلانے لگے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑھتے تھے اور اردو کے پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے۔ ان کے پیری طریقت سر سید احمد خان سارے ملک میں گھوم پھر کر چندے اگاہا کرتے تھے، مگر مولوی صاحب کہاں کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے مجھے شرم آتی ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، چنانچہ سارے اخراجات مولوی صاحب اپنی پینشن سے پوری کرتے تھے۔ یہ وہ متعلقہ پیراگراف ہے۔ اب پورے پیراگراف کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں چند مشکل الفاظ ہیں، وہ آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس سے جو ہم نے نتیجہ نکالا ہے یا مرکزی پوائنٹ ہے یا مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ مولوی عبدالحق اردو کے لیے بہت سی قربانیاں دیا کرتے تھے یا انہوں نے دی تھی۔ تو 2 باتیں یہاں پر سامنے آ گئی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اردو کی ترویج اور اشاعت و ترقی کے لیے مولوی عبدالحق کی قربانی اور ان کی سنجیدگی کا ذکر اسی پیراگراف میں موجود ہے۔ تو یوں آپ اس طرح کریں کہ یہاں سے شروع کریں۔ اس پیراگراف میں مصنف شاہد احمد دہلوی اردو کی ترویج اور ترقی و اشاعت کے لیے کے حوالے سے مولوی عبدالحق کی قربانی اور سنجیدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولوی عبدالحق نے اردو کی ترقی کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے جنگ بھی کی تھی، لڑائی بھی کی تھی، جیسے گاندھی جی سے
انہوں نے ٹکر لی تھی، اور اسی کی نتیجے میں قوم نے ان کو قائد اعظم کا نام دیا تھا۔ کس کے حوالے سے؟ اردو کے حوالے سے، کہ وہ اردو کے قائد اعظم تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اسی خدمت کے نتیجے میں بابائی اردو بھی کہلانے لگے تھے، لوگ ان کو بابائی اردو بھی کہتے تھے۔ اور یہ صرف مولوی عبدالحق ہی تھے جنہوں نے اردو کے لیے ہر طرح کی قربانی دی اور ہر میدان میں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ لہٰذا اردو کی ترقی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے انہوں نے اس حوالے سے کسی سے ایک پیسہ بھی مانگنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ کسی سے انہوں نے کوئی ایک پیسہ لیا تھا۔ لہٰذا اس حوالے یہاں موجود ہے کہ ان کی پیری طریقہ، تو آپ آگے اس طرح تشریح جاری رکھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے جو روحانی استاد تھے سر سید احمد خان، وہ اکثر پوری ہندوستان میں گھومتے پھرتے تھے اور چندے اکٹھے کرتے تھے، لیکن مولوی عبدالحق یہ دیکھ کر کہتے تھے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے، لہٰذا لوگوں سے چندہ مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اسی کے بعد انہوں نے اپنا سب کچھ اردو کے لیے قربان کر دیا، لہٰذا وہ اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی پینشن بھی دیا کرتے تھے، اور اردو کے لیے جتنے بھی اخراجات آتے تھے وہ سب کے سب اپنی جیب سے پوری کرتے تھے، اپنی پینشن سے پوری کرتے تھے، کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگتے تھے۔ تو یہ اس کی تشریح ہے۔ یہاں ایک دو بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دو باتیں آپ کی ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں یہ سوال دیا جاتا ہے تو ہم الفاظ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا ہم کیا کرتے ہیں، جملوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ یہاں سوال یہ ہے کہ آپ پورے پیراگراف کی تشریح کریں۔ تو پورے پیراگراف کی تشریح ہم اس طرح کریں گے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم پورے پیراگراف کو غور سے پڑھیں گے، اور ان میں سے جو اہم نکات ہے یا ایک نقطہ ہے یا دو نکات ہے وہ نکال کر انہی نکات کی ہم تشریح کریں گے، یعنی پیراگراف کی تشریح کرنے کی یا الفاظ کی تشریح کرنے کی یا جملوں کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اس حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔